السلام علیکم دوستوں، میں ہوں رضوان خان۔ میں اس وقت کرسچن کالونی میں موجود ہوں کیونکہ کرسمس کی آمد ہے۔ آخر یہ کرسمس ہے کیا، اور اس کو کیوں اتنے جوش و جذبے کے ساتھ مسیحی برادری کی جانب سے منایا جاتا ہے، اور اپنے گھروں اور گلی محلوں میں سٹارز کو جو ہے آویزاں کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹری کو بھی شاندار چراغاں کر کے سجایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، یہ تمام تر حقائق ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ مزید بات کرنے کے لیے لیفٹیننٹ ناکاش آفتاب صاحب موجود ہیں، جو دی سالویشن آرمی چرچ کے پاسٹر ہیں۔ ناکاش صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ویری کائنڈ آف یو۔ یہ بتائیے گا کہ کرسمس کیا ہے، اور 25 دسمبر کو یہ کون سا تہوار ہے جو مسیحی کمیونٹی پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو ہے اس کو بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ اور عقیدت و احترام کے ساتھ مناتی ہے؟ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری ان خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے آئے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں اس میسج کے لیے کہ یہ جب میسج بہت سارے لوگوں تک جائے تو ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دن کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ کرسمس کا مطلب ہے، یہ ایک خوشیوں کا تہوار ہے۔ کرسمس ایک بڑا دن اس کو کہا جاتا ہے، ہمارے مسیحی کمیونٹی میں اس کو کہتے ہیں کہ بڑا دن، ہم بڑا دن منا رہے ہیں، بڑا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے مسیحیوں کے لیے یہ ایک آنر کی بات ہے، ایک استحقاق کی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے اس لیے بڑا دن ہے، یا اس لیے ہم اس کو کرسمس مناتے ہیں کہ یہ اس دن ہمارے جو نبی تھے خداوند یسوع المسیح، وہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے، انہوں نے اس دنیا میں جنم لیا، اور ان کا جو جنم ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے، کہ وہ کسی انسانی میلاب کے ذریعے سے نہیں، بلکہ وہ روح القدس کی قدرت سے ایک کنواری مریم کے ذریعے سے اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ اور ہم اس کرسمس کو اسی خوشیوں میں مناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آئے، اور ان کا آنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، خوشیوں کا باعث ہے کہ وہ انسان کے لیے نجات بن کر اس دنیا میں آئے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا دن اس لیے ہے کہ یہ نجات کا دن ہے ہمارے لیے۔ یہ ہمارے لیے بڑا دن یا کرسمس کا دن اس لیے ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک فتح کا دن ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے، اور جب وہ اس دنیا میں آئے تو اسی لیے سارے مل کر خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ آئے تو ہمارے لیے خوشی بن کر آئے۔ تو جو کرسمس سیزن ہے، اس کو کہتے ہیں دس از دا سیزن آف دا جوائے، یہ خوشی کا سیزن ہے۔ دس از دا سیزن آف ہوپ، یہ امید کا سیزن ہے۔ دس از دا سیزن آف لو، یہ محبت کا سیزن ہے۔ دس از دا سیزن آف پیس، وہ امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ہمارا جو مسیحی مذہب ہے وہ امن کا مذہب ہے۔ اور پچھلے دنوں میں جب جڑاوالا کا واقعہ ہوا تو ہمارے مسیحی پوری دنیا میں پر امن رہے، انہوں نے اپنی آواز اٹھائی، اور آج بھی وہ پر امن انداز میں اپنے اس دن کو مناتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اچھا پاسٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ ہم نے پوری کالونی کو وزٹ کیا ہے، اور عموماً جو مسلمز ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ ایک تجسس پایا جاتا ہے کہ جو مسیحی برادری ہے، جیسے ہی دسمبر کا آغاز ہوتا ہے اپنے گھروں پر سٹارز اور جو درخت ہیں ان پر لائٹنگ کرنا شروع کر دیں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ جو سٹار ہے یہ ایک خاص علامت ہے جو ہم اپنے گھروں پر لگاتے ہیں۔ یہ مسیحی برادری کی خاص علامت ہے، یا یہ مسیحی برادری کی خاص علامت ہے؟ تو جب ہم ہسٹری میں جاتے ہیں اور جب ہم شریعت کی کتاب کو پڑھتے ہیں، زبور اس صحائف میں پڑھتے ہیں، اور گنتی کی کتاب ہے شریعت میں سے، وہاں لکھا ہوا کہ یہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ تو وہ ستارہ جو ہوگا وہ رہنمائی کرے گا مجوسیوں کی، بادشاہوں کی، جو مختلف پورب سے چل کر آئے، اور وہ ستارے نے ان کی رہنمائی کی۔ یہ ستارہ خاص طور پر وجہ بنا مجوسیوں کی، ان لوگوں کی جو دور دیش سے آئے، پردیش سے آئے، پورب سے آئے، ان کے وہ ستارہ آگے آگے چلتا رہا۔ اور یہ ستارہ جب اس گھر پر پہنچا جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے، تو پھر ان بادشاہوں نے اپنے تحفے پیش کیے، وہاں پر سونا، مر اور لبان انہوں نے پیش کیا۔ تو اس کو گھر پہ لگانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے منجی بن کر اس دنیا میں آ گیا۔ اس سٹار کے 5 کونے ہیں، تو ہمارے جو نبی ہیں ان کے 5 صفاتی نام کو بھی یہ سٹار ظاہر کرتا ہے
کہ وہ عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ بن کر آیا. تو اسی خوشی میں ہمارے گھروں پر یہ سٹار جو ہے وہ لگائے. یہ درختوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اور دوسرے نمبر پر کھجور کے جو درخت ہیں یا ان کے پتے ہیں ان کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے. اس کو اسپیسیفک کہتے ہیں کرسمس ٹری، جیسے یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. تو اس کو اس لیے سجایا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص طور پر یہ ہمارے جو فارنرز کنٹریز ہیں ان میں یہ درخت جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یعنی کہ یہ جتنے بھی آپ پہاڑی علاقے دیں گے جہاں سنو پڑتی ہے یا برف باری ہوتی ہے وہاں یہ درخت لگایا جاتا ہے. تو ایک شخص بونی فیس تھا، اس نے اس کو سجایا، سب سے پہلے اس کے اوپر لائٹنگ لگائی. یہ خوشگواری کی علامت ہے، یہ پودا جو ہے نا یہ خوشگوار موسم کی علامت ہے، خوبصورتی کی علامت ہے. اس کے اوپر پھر ڈفرینٹ گفٹ لگائے جاتے ہیں، سٹار لگایا جاتا ہے. جو چیز اس کے اوپر سجائی جاتی ہے وہ ہر چیز ایک خوشی کی، محبت کی، پیار کی علامت ہے. تو اس لیے اس کو سجایا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب کرسمس کا ڈے ہوتا ہے، آئی مین کہ 25 دسمبر والے دن آپ کی عبادات ہوتی ہیں، کیا کوئی عیسائی مذہب کے علاوہ آنا چاہے آپ کی عبادات میں، یا اس کو کوئی کسی قسم کی روک تھام یا کوئی اسپیشل آپ کی عبادات ہوتی ہیں جس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، یا اس میں کیا ہے یہ تھوڑا سا؟ ویسے ہم تو انٹرفیتھ ہارمنی پہ بہت کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مختلف مذاہب سے بھی لوگ آتے ہیں، فرقے سے بھی لوگ آتے ہیں، اور مسیحی لوگ بڑے محبت والے لوگ ہیں، بڑے خوشی سے قبول کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، یا وہ ہمارے گھروں میں کیک لے کے آتے ہیں اور وہ ہمیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو جو ہمارے علاقے کے کچھ خاص لوگ ہیں جو ہر دکھ سکھ میں، مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ضرور ہماری عبادت گاہوں میں آتے ہیں. بعض دفعہ پراپر طور پہ تو وہ میٹنگ میں نہیں بیٹھتے، لیکن دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، یا کیک کاٹنے کے لیے ہم کچھ شخصیات کو بلاتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی خوشیوں میں ادب و داب کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے، کیونکہ کرسمس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں. دوسرے یہ آپ نے کیک کی بات کی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کرسمس جب بھی آتا ہے تو کیک کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، بڑے زیادہ کیک کاٹے ہیں، خاص کر اشرف صاحب تو نا جی جو بندہ بھی ہے کہہ رہے کیک کٹ لے ہوتے انہوں نہ کٹ. یہ کیک کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ کیک کا بھی بتائیے گا. اس میں کیک کا بڑا یہ بھی خوشی کو سیلیبریشن کرنے کے، بالکل یہ خوشی، کیونکہ ہم ہر سال برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو کوئی بھی برتھ ڈے کیک کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. تو یہ جب کیک ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یہ محبت کی مٹھاس ہے نا، میٹھا ہے تو محبت کی علامت ہے یہ. تو ہم اس محبت کو بانٹتے ہیں، سالگرہ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. یہ کیک جہاں جہاں بھی کاٹا جاتا ہے یعنی جیسس کی برتھ ڈے کا کیک ہے، یعنی ہمارے نبی کی پیدا ہونے کی خوشی میں یہ کیک جو ہے وہ کاٹے جاتے ہیں. لیکن درخواست ہے لوگوں سے جو بیچتے ہیں کہ وہ سستے داموں میں بیچے تاکہ یہ محبت اور زیادہ آگے پھیلے. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی عبادات ہیں، جو آپ کا رہن سہن ہے، جو آپ کا کھانا پینا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان سے کتنا ڈیفرنٹ ہے، یا آپ آپس میں جیسے ملتے ہیں کیا ویسے دوسروں کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، یا جو شیئرنگ آپ کی ہوتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ کرسمس کا نا سارا کھل کے آپ بتائیں، جو میں نہیں پوچھنا چاہ رہا یا نہیں پوچھ سک رہا، آپ وہ بھی نا کھل کے بتائیں تاکہ ایک دفعہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ ہم کرسمس کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ تو آپ نے سٹارٹ میں بتا دیا، لیکن شارٹ میں کچھ اینڈ پہ یہ بھی بتائیے. یہ تہوار ہمارے لیے، مسیحیوں کے لیے پورے سال میں ایک بڑا تہوار ہوتا ہے. اسی لیے آپ بہت ساری جگہ پہ سنیں گے بھی بڑا دن ہم اس کو کہتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے لوگ، ہماری فیملیز سارا سال اس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں. اس میں ہم بچوں کے لیے پیسے جوڑتے ہیں کہ ہم ان کو نئے کپڑے لے کے دیں گے، ہم ان کو شاپنگ کروائیں گے، گھر میں اچھے کھانے بنائیں گے. اور جب عید ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، اور اس سے ایک محبت بڑھتی ہے. یعنی اپنے بہن بھائیوں کو ہم بلاتے ہیں، ہم خود کسی کے گھر چلے جاتے ہیں. اس سے ایک شیئرنگ ہوتی ہے، ایک فیلوشپ بڑھتی ہے، ایک پیار بڑھتا ہے، ایک محبت بڑھتی ہے. اور مین جو مقصد ہے کہ وہ ہمارے نبی جب اس دنیا میں آگے تو انہوں نے ہمارے لیے خوشیوں کو بکھیر دیا کہ وہ ہمارے لیے نجات بن کر اس دنیا میں آئے. تو یہ خوشی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور اس کی گواہی بھی ہم دیتے ہیں لوگوں کے سامنے. جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو یہ گواہی جاتی ہے، ایک محبت بانٹی جاتی ہے، فیلوشپ ہوتی ہے. اور یہ مسیحیوں کے لیے، مسیحی اس دن کا بڑا انتظار کرتے ہیں، پورا سال انتظار کرتے ہیں.
اور پھر اس کے لیے پورا سال پیسے بھی جوڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, وہ نئے نئے کپڑے لیتے ہیں, کھانے بناتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں بہت اسپیشل. اور یہ ہمارے لیے دن پورے سال بچے بڑے خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے کافی زیادہ کور کیا ہے بلکہ 5-6 سال سے. وہ انہوں نے مخصوص قسم کی ہیٹس پہنی ہوتی ہیں ریڈ کلر کی, اس کا کنسیپٹ بتائیے گا, اور آخر میں میسج کیا دینا چاہیں گے وہ؟ جی, جو ریڈ کیپس پہنتے ہیں وہ سینٹا کلوز کی کیپ ہے. تو کرسمس پہ ایک سینٹا کلوز بنایا جاتا ہے, ریڈ اس نے ڈریس پہنا ہوتا ہے. سینٹا کلوز کا کانسیپٹ بھی فارنر کنٹری سے ہی ہمارے اندر ان ہوا ہے. اور وہ جو سینٹا کلوز تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ گفٹ لیتا تھا, اور وہ لوگ جو نیڈی لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, وہ ان کو وہ گفٹ پیک کر کے جوتے, کپڑے, اس طرح کی چیزیں وہ سینٹا کلوز ان کو دے دیتا تھا. تو اسی طرح جب ہم کرسمس کیرل کرتے ہیں یا ہم کرسمس اپنے پروگرام کرتے ہیں تو ہم سینٹا ایک بناتے ہیں, وہ بچوں کو کینڈیز دیتا ہے, وہ ٹافیاں دیتا ہے, گفٹ دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ سینٹا کلوز کی کیپ اور اس کی اہمیت ہے. اور اینڈ پہ یہ میں میسج دینا چاہوں گا اپنی تمام کمیونٹی کو بھی, اور خاص طور پر جب ہماری مسیحی کمیونٹی, اگر آپ یہ میرا میسج سنتے ہیں تو یہ دن بڑا خوشیوں کا دن ہے, محبتوں کا دن ہے, محبت بانٹنے کا دن ہے. آپ دیکھیں یسوع مسیح امن کا شہزادہ بن کر آیا, صلح اور سلامتی کا شہزادہ بن کر آیا, محبت, خوشیاں اس نے بکھیری. لیکن ہم اس دن کو شراب پی کر یا مختلف طرح سے مناتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, مختلف کام کرتے ہیں. تو میں یہ میسج دینا چاہوں گا, اس سال آپ یہ کرسمس اپنوں کے ساتھ منائیں, خوشیاں کریں, خوشیاں بانٹیں, اور لڑائی جھگڑا, شراب اور نشہ سے آپ پرہیز کریں. تو یہ کرسمس آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, ماں باپ کے لیے, کمیونٹی کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے امن کا جو ہے وہ کرسمس کہلائے گا. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. کرسمس ہمیشہ کی طرح کرسچن کالونی کو جہاں پر شاندار چراغاں کر کے سجایا جاتا ہے کرسمس کے موقع پر, تو اس وقت میرے ساتھ اقلیتی رہنما اشرف جان سندھو صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. اشرف صاحب بتائیے گا, ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی کاوش ہوتی ہے آپ کی بھی اس کو سجانے کے لیے, آخر اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں اتنا ہلا گلا شور ہوگا اور اس کے بعد جو یہ چراغاں کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح کی پیدائش کا مقصد دنیا میں آنا, ایک تو ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ بن باپ کے پہلے تو ہماری والدہ ہے, شوہر ہیں, وہ آپس میں ملتے ہیں, ملاپ ہوتا ہے, پھر یہ اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ کی پاک قدرت سے مقدسہ مریم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی منگنی کا ہونا, اور اللہ کے پیغام سے فرشتہ پیغام دے مقدسہ مریم علیہ السلام کو کہ اے مقدسہ مریم, کون فضل, خداوند تیرے ساتھ ہے, تو عورتوں میں سے مبارک ہے, مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع. یہ آیت مقدس ہمارے کلام مقدس میں ہمیں ایمان کے لیے مضبوط کرتی ہے. اور صرف اسی وجہ سے جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یسوع المسیح کا شجرہ نسب جو ہے, تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خداوند تعالیٰ کے بیٹے ہیں, چونکہ ان کا کسی انسان نے ان کو پیدا نہیں کیا. ہمارا مقصد یہی ہے. تو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کرسمس, میں تو پاکستان میں رہتا ہوں, تو ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے. تو پاکستان میں 1 دسمبر سے کرسمس سیزن کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس میں ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں سال بھر اس کو یاد میں, اس کی تیاریوں میں مسلسل لگے رہتے ہیں. اور یہ بھی ایک خوبصورت میسج آپ کو مسیحی مذہب میں ملے گا کہ ہم اپنے روٹھے لوگوں کو مناتے ہیں, اور جو ہم سے ناراض ہیں, جن سے یا ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہے, اس کے پاس خود بھی ہم جاتے ہیں. اور دنیا میں آنے کا جتنے بھی نبی اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجے, ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آئیں, اور جو ایک محبت کا پیغام ہے کہ اللہ کو مانے اور اس کی مخلوق انسانیت سے پیار کرے. تو یہی پیار یسوع المسیح کا تھا. آپ نے بات سنی اشرف صاحب کی کہ محبت بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے یہ جہاں پر موجود ہے مسیحی برادری, کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں, پاکستان سے تعلق ہے ہمارا, تو مسلمان اور مسیحی جہاں پر بھائی بھائی ہیں,
تو वहीं पर एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक़ का इजहार करने के लिए एक दूसरे को अपनी मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स होते हैं, इबादत होती हैं ये क्रिसमस के मौका पर, उसमें भी मसीही बरादरी की जानब से जो है दूसरे जो है उनको इनवाइट किया जाता है ताकि वो भी आएँ और देखें कि कैसे जो है मसीही बरादरी मोहब्बत, प्यार, भाईचारे को फ़रोग़ दे रही है। और यही वजह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है, मुख्तलिफ दरख्तों पर चरागां किया जा रहा है, उसके बाद अपने घरों के बाहर चरागां किया जा रहा है। स्टार्स को खासकर जैसे पास्टर साहब की आपने बात सुनी कि 5 कोने उसके बनाए गए हैं जिसके मुख्तलिफ अगराज़ व मकासद हैं। चर्चेज़ को भी सजाया जा रहा है और 25 दिसंबर को भरपूर जो है ये मसीही बरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौका पर केक काट कर, मिठाइयाँ तकसीम करके जो है एक दूसरे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की मुबारकबाद भी देती है।